اللهم لولا أنت ما اهتدينا ولا تصدقنا ولا صلينا فاغفر فداء لك ما اتقينا ونحن عن فضلك ما استغنينا وأنزلا سكينة علينا وثبت الأقدام إن لاقينا إنا إذا صحابنا أتينا وبالصياح عولوا علينا إن الأولى هم بغوا علينا إذا أرادوا فتنة أبينا هم لولا أنت ما اهتدينا ولا تصدقنا ولا صلينا. ایسے سکھ ایسے درد میں شریک تھے یہاں تک کہ یہ گھڑیاں ختم ہوتی آئی کہ ایک مرتبہ کا واقعہ ہے. میں نے بتایا تھا کہ جنگ نہاوند ایک پیش آئی تھی جو بہت بڑی جنگ تھی. اس میں باس قیدی کیا ہے پکڑے گئے. اس میں فیروز نام کا ایک شخص بھی غلام بنا کے لے آئے جس کی کنیت ابو لولو تھی، نام فیروز تھا. یہ یہاں سے پہنچتا مغیرہ بن شعبہ ایک صحابی ہیں، بہت بڑے صحابی ہیں. ان کے ہاتھ میں آیا اور انہوں نے اس جنگی قیدی کو اپنا غلام بنایا. غلام بھی تھا تو ان کے ہاں کام کرتا تھا. تو وہ بڑا نقاش تھا، یعنی کبھی کبھی کوئی انسان کیا ہے لکڑی میں بہترین چیزیں بناتا ہے اور کبھی کبھی کوئی انسان کیا ہے لوہے میں بہترین چیزیں بناتا ہے. وہ جو تھا نا وہ لوہے میں بہترین چیزیں بناتا تھا، یعنی تلوار بناتا تھا، کبھی نقش و نگار بناتا تھا، کبھی خنجر بناتا تھا. یہ لوہا کا بہترین ماہر فنکار تھا. تو حضرت مغیرہ بن شعبہ نے اس کے لیے ہر دن 2 دینار 2 درہم سبمٹ کرنا ہے، اس ٹیکس پر اس کو رکھا ہوا تھا. یہ آیا حضرت عمر کے پاس اور کہا کہ مغیرہ مجھے تکلیف دیتے ہیں. حضرت عمر نے پوچھا کیا تکلیف ہے تمہیں؟ کہا کہ ہر دن 2 درہم میں کما کے اپنی کمائی میں سے انہیں دینا ہے اس غلامی کے عوض. تو حضرت عمر نے پوچھا کہ اچھی بات ہے، کام کیا کرتے ہو؟ کہا کہ میں نقاری کرتا ہوں، میں لوہار ہوں. کہا کہ تم تو بہت اچھا پیسہ کما لیتے ہو، کہ 2 دینار دینا کیا بات ہے، 2 درہم دینا کوئی بات ہی نہیں ہے، برابر ہی لیتے ہیں مغیرہ. اور ادھر دوسری روایت میں ہے کہ ایک مرتبہ مغیرہ خود آئے اور کہا کہ حضرت عمر سے کہ یہ غلام میرا بہت کم دیتا ہے، آپ اس کو سمجھائیے کہ مجھے کچھ بڑھا کے دے. تو حضرت عمر نے کہا اس غلام سے ابو لولو فیروز سے کہ بھائی تم 2 دینار جو 2 درہم جو دیتے ہو بہت کم ہے، 4 درہم دیا کرو. وہیں سے اس کو غصہ پڑ گیا. یہ بدبخت کافر تھا، مجوسی تھا، ایرانی تھا. اب تانے بانے ملا کے دیکھو کہاں سے بات شروع ہوتی ہے. میں بعد میں اسی کو رکھ کے کیا ہے آگے بات چلاؤں گا. یہ مجوسی تھا، کافر تھا، ایرانی تھا، ایران سے آیا تھا. اور یہ بدبخت کیا ہے اسی دن سے حضرت عمر کا بغض پال لیا تھا. بس کے بعض روایتوں میں یہ کھل کے کہا کرتا تھا، یعنی بات مشہور ہوئی، بات معلوم ہوئی کہ عمر سے بات ہوئی تو حضرت عمر کی ایک مرتبہ اور ملاقات ہوئی. یا بعض روایتوں میں ہے کہ اسی وقت کی ملاقات میں حضرت عمر نے کہا کہ بھائی میں نے سنا ہے تو چکی بہت اچھا بناتا ہے. یعنی وہ لوہاری تھا نا، کہ لوہا کے 2 پارٹ جمع کر کے چکی جو ہاتھ سے پیتی جاتی تھی. اس زمانے میں نئی ٹیکنیک آئی تھی، ایسی ٹیکنیک کہ جس میں کیا ہوتا ہاتھ کے بجائے ہوا چلتی تو چکی پھرتی، ہوا سے چکی پھرتی. تو وہ ٹیکٹس اور وہ فن اس کو آتا تھا. تو حضرت عمر نے اس سے پوچھا کہ میں نے سنا ہے تو چکی کیا ہے ہوا کے زور پہ چلاتا ہے. کہا کہ ہاں میں وہ کام بھی کرتا ہوں. تو حضرت عمر نے کہا کہ میرے لیے بھی ایسی ایک چکی بنا دے. تو وہ بدبخت نے کہا کہ میں ایسی چکی بناؤں گا مشرق و مغرب جانے گی مجھے. اسی وقت بھی کیا ہے بغض ہی میں مبتلا تھا بدبخت. اسی وقت کیا ہے لوگوں نے بھانپا تھا کہ اس بدبخت کے پاس کیا ہے نفرت کی بو آتی ہے. اور ادھر کیا ہوا، ادھر دیکھیے سفر حج کے موقع پر جب آ کر بسپر 3 سال کا، خاص کر بسپر 3ویں ہجری کا حج جب آیا نا تو ایسے حج میں خود حضرت عمر جانے لگے. اور وہاں سے واپسی میں کئی دفعہ انہوں نے یہ باتیں دہرائی اپنے ساتھیوں سے کہ میں بوڑھا ہو گیا ہوں، کمزور ہو گیا ہوں، میری رعایا بہت بڑھ گئی ہے. اے اللہ کوئی نقصان، کوئی کمی، رعایا کی دیکھ بھال میں کوئی لغزش ہو جائے، اے اللہ اس سے پہلے تو مجھے بلا لے. تو اپنے آپ کی دعائیں کیا کرتے تھے یوں. اور اس کے ساتھ ساتھ دعائیں ان کی خاص یہ ہوتی تھی کہ اے اللہ تیرے نبی کے شہر میں مجھے کیا ہے شہادت کی موت دے. یہ دونوں چیزیں ایک ناممکن سی تھی لیکن یہ دعائیں بہت زیادہ کرتے تھے. یہاں تک کہ حج سے ریٹرن آئے
تو ان کا زیادہ تر انہی دعاؤں کے اندر ہوتا تھا. تو ایسی حالت ہی میں یہ بدبخت نے کیا ہے ان سے ملاقات کی اور اس نے دشمنی پال لی. اب اس کے بعد ہوا کیا؟ اب دیکھیے حضرت عمر ابن الخطاب عمومی طور پر سب سے زیادہ صبح سویرے اٹھنے والے تھے، سب سے زیادہ. اور ان کا عام معمول یہ تھا کہ جب اٹھ کے وہاں سے لے کر مسجد نبوی تک پہنچتے کہ راستے میں جتنے گھر ہوتے یا جتنے بھی لیٹنے والے سونے والے ہوتے ان سے آوازیں دیتے ہوئے چلے جاتے کہ بھائی آ جاؤ نماز کا وقت بھی ہو رہا ہے اور تم اٹھو تیاری کرو. یہ بہت پہلے ہوتا تھا اذان سے بھی. تو عمومی طور پر صبح کے نماز میں بڑی لمبی قرات کرتے، کیونکہ آج کا سسٹم نہیں تھا کہ امام کوئی عمارت پہ بیٹھا کوئی، ایسا سسٹم نہیں تھا خلافت راشدہ میں، بلکہ آگے آنے والے خلافتوں میں بھی سسٹم یہی تھا کہ جو خلیفہ ہوتا وہی نماز پڑھاتا، اور وہ بہترین قاری بھی ہوتا، بہترین عالم بھی ہوتا. تو حضرت عمر جتنی مدت خلیفہ رہے نماز بھی وہی پڑھاتے تھے. حضرت ابوبکر جتنی مدت رہے وہ نماز بھی وہی پڑھاتے تھے. حضرت عثمان جتنی مدت رہے نماز بھی وہی پڑھاتے تھے. یہ سسٹم تھا کہ ہمیں دین دنیا کو ٹکڑے کرنا نہیں ہے، یہ اسلام کا دین ہے، تمہارا من مانا دین نہیں ہے کہ دین کے لیے کسی شخصیت کو چنو، دنیا کے لیے کسی شخصیت کو چنو. کوئی حکمران تمہارا کیا ہو، الف با بھی نہیں آتا ہو، لا الہ الا اللہ بھی صحیح پڑھنا نہیں آتا وہ ہو، اور دینی لحاظ سے دوسرے قاضی تمہارے ہوں. نہیں، جو قاضی ہوتا وہی امیر ہوتا، جو امیر ہوتا وہی قاضی ہوتا، جس کو نماز اچھی پڑھانے آتی وہی خلیفہ ہوتا، جو خلیفہ ہوتا وہی سب سے اچھا نماز پڑھاتا. یہ سسٹم تھا. تو خود حضرت عمر ہمیشہ آ کے نماز پڑھاتے تھے. تو صبح سویرے جب نماز فجر پڑھانے کے لیے آئے، اسی وقت یہ ابو لولو فیروز نے تہیہ کر لیا کہ آج میں فجر کی نماز میں ان پر حملہ کروں گا. حملہ کرنے کے لیے اس نے 2 دھاری خنجر بنایا تھا. یعنی اس طرف سے چباؤ تو بھی کیا ہے نوکدار تھا، اور اس طرف سے چباؤ تو بھی نوکدار تھا، درمیان میں پکڑنے کا دستہ تھا، اور یہ لوہار تھا خود. تو اس نے بہترین خنجر بنایا اور اس خنجر کو اپنے حساب سے چھپا کے رکھ کے پہلے ہی مسجد نبوی میں محراب کے قریب کسی ستون کے آڑ میں چھپ کے کھڑا ہو گیا کہ جب عمر آئے تو ہم حملہ کریں گے. اور حملے کے لیے اس نے چنا کہ نماز میں ہو تب حملہ آسان ہو جائے گا. تو حضرت عمر عمومی طور پر جیسے نماز پڑھانے کے لیے آتے تھے، آئے صف بندی ہوئی اور پیچھے کی صف میں صف اول پہ عبد الرحمن بن عوف کھڑے ہوئے تھے. عمومی طور پر یہی ہوتا تھا، یہی ہمارے لیے بھی آرڈر ہے کہ تم اپنے عقلاء اور ذہین اور بڑے معمر لوگوں کو پہلی صف میں کھڑا کرو. اللہ کے رسول عمومی طور پر یہی کہتے تھے کہ پہلی صف ان کا حق ہے جو بڑے بھی ہوں، فتین بھی ہوں، ذہین بھی ہوں، علم والے بھی ہوں، وہ میرے پیچھے پڑیں. پھر اس کے بعد وہ جیسے جیسے علم کم ہوتا اسی طرح. تو صف اول میں ہمیشہ کیا ہے، عشرۃ المبشرہ کے لوگ ہوتے یا تو بڑے بڑے صحابہ ہوتے. تو عین امام کے پیچھے جو شخصیت تھی وہ عبد الرحمن بن عوف کی شخصیت تھی. اور ادھر انہوں نے رکعت باندھی اور تلاوت شروع کی. فاتحہ کے بعد ابھی قرات آگے بھی نہ بڑھی تھی، بدبخت نے نکلا وہاں سے ستون میں چھپا ہوا اور پے در پے 13 وار کی. بعض روایتوں میں ہے کہ 6 وار کیے، یعنی یہاں نہیں لگا وہاں لگایا. یعنی پاگل پن اس کے اوپر سوار تھا. تو اس نے کیا نہیں کیا، ایک وار چھوٹا کم زخم لگا سمجھا تو دوسرا کر دیا، دوسرا کیا تو تیسرا کیا، تیسرا تو چوتھا. ایسے 6 واروں کے اندر ایک وار اتنا کاری کیا کہ وہ یوں لگایا تو سینے سے پیٹ تک پھٹتا چلا گیا. اور اس وقت حضرت عمر تڑپ کے گر پڑے. جب گر پڑے تو اس وقت بھی نماز کا احساس تھا کہ نماز ہے. تو پیچھے سے عبد الرحمن بن عوف کے ہاتھ کو کھینچا اور مصلی پہ کھڑا کر دیا اور نماز جاری ہو گئی. اور جیسے ہی نماز جاری ہوئی تو پہلی صف والوں کو صرف اتنا معلوم ہوا کہ آواز چینج ہو گئی ہے، لیکن یہ نہیں معلوم ہوا کہ ہوا کیا ہے، کیونکہ بہت لمبی صفوف تھی. مسجد نبوی کی توسیع حضرت عمر کے دور میں 2 مرتبہ ہو چکی تھی، بہت پبلک تھی، اور ادھر مائک وغیرہ کا سسٹم کوئی نہیں تھا. تو صرف ان کو اتنا سمجھ آیا کہ اچانک عمر پڑھتے پڑھتے عبد الرحمن کیوں پڑھنے لگے، اتنا ہی سمجھ میں آیا، کوئی بات دوسری سمجھ نہیں آئی. اور یہاں سے ابو لولو فیروز اب کیا کہ بھاگنے کی کوشش میں جب صفوں کو چیرا تو تب لوگوں کو احساس ہوا کہ یہ قاتل ہے. تو جب بہت سے لوگوں نے اس پہ حملہ کیا تو جو حملہ کیا ان پر حملہ کیا. یہ اس اکیلے بدبخت نے 13 افراد کو زخمی کیا، جس میں سے 6 اسی وقت شہادت پائے. جس دن حضرت عمر کو حملہ ہوا اسی دن شہادت پائے 6 افراد نے.
آخر کار عبد الرحمن بن عوف، ایک روایت میں ہے کہ دوسرے صحابہ جو پیچھے سے تھے، کسی نے چادر ڈال کے اس کو پکڑنا چاہا، تو جب وہ قید ہوا تو اس نے خود خودکشی کر لی، اپنے خنجر کو اپنے اوپر مار لیا تاکہ سزا سے بچ سکے، اور مر گیا۔ اور یہاں نماز کی پہلی رکعت سے لے کر دوسری رکعت کے سلام پھیرنے تک حضرت عمر تڑپتے پڑے رہے۔ صحابہ کو معلوم تھا نماز پہلے تھی، نماز پہلے تھی۔ سوچو ہماری حالت کو، میں کوئی بات نہیں کہتا ہوں مقابلے میں، صرف سوچو۔ عمر جیسی شخصیت تڑپ رہی ہے اور جانکنی کی حالت میں ہے، لیکن عبد الرحمن بن عوف کو مصلی پہ کھڑا کیا، حتیٰ کہ عمر بے ہوش ہو گئے، لیکن عبد الرحمن بن عوف مکمل نماز پڑھائے ہیں۔ نماز پہلے تھی، عمر کی جانکنی کو بھی نہیں دیکھا گیا۔ جماعت پہلے تھی، نماز پہلے تھی، پڑھتے رہے، یہاں تک کہ نماز ختم ہوئی تو حال معلوم ہوا، اور بے ہوشی کی حالت میں حضرت عمر کو اٹھایا گیا، گھر لایا گیا، طبیب کو بلایا گیا، اس نے منہ سے دودھ کے چند قطرے ڈالے تو زخم کے ذریعے باہر یہاں سے نکل گیا۔ یعنی یہ اس بات کی علامت تھی کہ اب بچنے کی کوئی بڑی راہ نظر نہیں آتی، کیونکہ پورا حصہ کٹ چکا ہے، پیٹ تک غذا اندر ہی نہیں جا رہی۔ ایسی حالت میں کچھ ہوش آیا، ہوش آتے ہی سب سے پہلے دو سوال کی۔ سب سے پہلے نماز مکمل کی گئی اور میری حالت کیا تھی نماز میں کون سی رکعت میں تھا، اور دوسرا سوال انہوں نے کیا کہ مجھ پہ حملہ کون؟ ایک مجوسی کافر ابو لولو فیروز کہا کہ اے اللہ تیرا بہت بڑا رحم ہے، مجھے کسی نے جو اسلام قبول کیا ہو یا کلمہ گو ہو یا کبھی تیرے آگے سجدہ کیا ہو، اس نے مجھے قتل نہیں کیا، یا اللہ تیرا بہت بڑا شکر ہے۔ پہلا لفظ۔ یہ کیا انسان تھے، یہ کیا لوگ تھے جن کی زندگیاں پڑھتی ہیں تو کبھی کبھی یہ دنیا ہی سے نفرت شروع ہو جاتی ہے کہ یہ کہاں ہیں، ہم کہاں ہیں، وہ آخر ہمیں جنت کا کوئی کونا بھی ملے گا یا نہیں ملے گا۔ ہمارے گناہوں کو، ہماری سیاہ کاریوں کو ہم دیکھتے ہیں تو ایسا محسوس ہوتا ہے کہ ان لوگوں کے مقابلے میں تو ہم کچھ بھی نہیں کیے، خواہ ہم سجدے میں سر رکھ کے گزار دیں پوری زندگی، کچھ بھی نہیں کیے تو پتہ نہیں ہمیں صرف کیا ہے، جنت کا کوئی کونا ہی مل جائے، ورنہ تو ہم جہنم ہی کے مستحق نظر آتے ہیں۔ کس پہ تر رہا ہے؟ کون سی عبادتیں ہمارے پاس، کون سی نیکی ہے، کون سا ایمان ہے، اس کے اوپر بڑی بڑی باتیں۔ حضرت عمر نے کہا کہ اللہ تیرا بہت بڑا شکر ہے، کسی کلمہ گو نے، کسی نے جو زندگی میں کبھی تیرے لیے سجدہ کیا ہو، اس نے مجھے نہیں مارا۔ پھر اس کے بعد کہا میں سمجھتا ہوں میری مدت بہت کم ہے، تو لوگوں نے کہا امیر المومنین جیسے حضرت ابو بکر نے آپ کے لیے خلیفہ چن لیا تھا، آپ بھی ہمارے لیے کسی ایک کو منتخب کر دیں تاکہ آگے معاملہ حل ہو جائے۔ تو حضرت عمر نے کہا ابو بکر کو عمر مل گیا تھا، عمر کو عمر کہاں ملے؟ ابو بکر کو تو عمر مل گئے تھے، انہوں نے سیدھے شخصیت پہ کیا ہے انگلی رکھ دی کہ عمر بنے گا میرے بعد۔ لیکن حضرت عمر کیا کرے ہیں کہ اپنے لیے ہاتھ سے کسی ایک پہ ہاتھ رکھنے کے لیے جی نہیں چاہ رہا تھا کون اس کا مستحق ہوگا، وہ یہ کہنا نہیں چاہ رہے تھے کہ فلاں میرے بعد ہو جائے گا۔ کیوں؟ انہوں نے کہا کہ اگر کل اللہ مجھ سے پوچھے، میں جانے کے بعد بھی عذاب لینا نہیں چاہتا، وہ بھی تو میری ذمہ داری ہو جائے گی نا کہ میں نے منتخب کر کے آیا۔ ابو بکر کے پاس تو عمر تھے، انہوں نے منتخب کر لیا، لوگوں نے پوچھا اللہ کو کیا جواب دو گے؟ تو حضرت ابو بکر نے کہا کہ میں کہوں گا کہ تیری امت کا سب سے بہترین شخص کو کیا ہے میں خلیفہ بنا کے آیا ہوں۔ لیکن عمر نے کہا کہ اگر میں کسی کو خلیفہ بنا کے چلوں تو کل قیامت کے دن اس کا کوئی کام اس نے غلط کیا تو وہ بھی میرے حصے میں آئے گا، میں یہ بوجھ اٹھانا نہیں چاہتا، پہلے ہی 10 سال خلافت کر کر کے ڈر رہا ہوں کہ کہیں اللہ کسی میں نہ پکڑ لے۔ تو انہوں نے کہا کہ کیا کیا جائے؟ تو اس وقت انہوں نے ایک تیسرا انتخاب کا راستہ چھوڑا۔ اب یہ تیسرا کنڈیشن ہے سلطنت اسلامیہ، خلافت اسلامیہ میں۔ پہلا کنڈیشن کیا تھا؟ اللہ کے رسول نے کوئی نام نہیں لیا، لیکن جس کی طرف رجحان تھا اس کی طرف کیا ہے بہت سے اشارے چھوڑ دیے تھے، تو صدیق اکبر کی خلافت ہو گئی۔
صدیق اکبر نے دوسرا راستہ اختیار کیا کہ ڈائریکٹ اپنے نائب کو انتخاب کر لیا. حضرت ابوبکر صدیق نے ان دونوں راستوں کو چھوڑا, تیسرا راستہ اختیار کیا. وہ کیا کیا؟ انہوں نے کہا کہ عشرۃ المبشرہ پورے 10 صحابہ ہیں جن کو اللہ کے رسول نے اس دنیا میں جنت کی پرٹیکولر نام لے کے بشارت دی تھی. سب صحابہ جنتی ہیں عموم میں, رضی اللہ عنہم ورضوا عنہ, سب صحابہ جنتی ہیں. ادنا سے ادنا صحابی بھی کوئی 1 گھنٹہ بھی آخری زندگی میں ملاقات کی ہو اللہ کے رسول سے اور گزر گیا ہو تو ہمارا ایمان ہے کہ وہ جنتی ہے, وہ جنتی ہے. ہمارا ایمان یہاں تک ہے کہ کوئی صحابی حالت حدود میں بھی کیا ہے شہید ہوا ہو, مرا ہو, وہ بھی جنتی ہے. جیسا کہ ماعز اسلمی ہے, جیسا کہ غامدیہ کی وہ عورت ہے جو زنا کے پاداش میں کیا ہے پتھر مار مار کے ہلاک کیا گیا, وہ بھی جنتی ہے. جو سزا کے عوض بھی کیا ہے شہید ہوئی ہو, وہ بھی جنتی ہے. تو ہمارا تو یہ بھی ایمان ہے, تو اس میں کوئی شک نہیں. لیکن اللہ کے رسول نے نام لے کے 10 صحابہ کو ایک ہی وقت میں کہا تھا جو کہ عشرۃ المبشرہ کہلاتے ہیں, کہ ابو بکر فی الجنہ, عمر فی الجنہ, عثمان فی الجنہ, ایسے. تو انہوں نے کہا کہ اب ان میں جو باقی ہیں وہ شورا کمیٹی بنے گی, ان میں سے کوئی انتخاب ہوگا. اب سمجھیے اس میں 10 نام یاد رکھیں, 10 نام ہمیں کیا ہے یاد رکھیں, کم از کم اتنے صحابہ کے نام یاد ہونا چاہیے, محبت کی نشانی ہونی چاہیے. تو سب سے پہلے ان 10 میں آسان طریقہ بتلاتا ہوں, دیکھیے یاد رکھنے کا. 4 خلفاء اس میں شامل ہیں, 4 خلفاء اس میں شامل ہیں. تو آپ کو صرف 6 نام ہی یاد رکھنے پڑیں گے. حضرت ابوبکر, حضرت عمر, حضرت عثمان, حضرت علی عشرۃ المبشرہ میں آ گئے. اب باقی کتنے بچے 10 میں؟ 6 بچے. تو ایک ایک ساتھ 2 نام یاد رکھ لیجئے جن کی جوڑی بنتی ہے. طلحہ زبیر 2 ہو گئے. پورا نام ان کا کیا ہے؟ طلحہ بن عبید اللہ, اور دوسرے کا نام کیا ہے؟ زبیر بن العوام, حواری رسول ہیں. یہ بہت بڑے ممتاز صحابہ ہیں. ان کی زندگیاں میں نے کیا ہے سیرت صحابہ میں بھی بیان کی ہیں, کبھی آپ دیکھ بھی سکتے ہیں یوٹیوب وغیرہ میں. تو ان دونوں کے نام چھوٹے چھوٹے ہیں, باپ کے نام کو نکال دیں گے تو یاد رکھنے میں آسانی ہو جائے گی. تو آپ یاد رکھ لیں گے طلحہ زبیر, 2 نام ہو گئے. پھر آپ کو فاتح ایران جو ہے ان کا نام یاد رکھ لینا ہے, سعد ابن ابی وقاص, ابو عبیدہ ابن الجراح, یہ 2 نام یاد رکھ لینا ہے جنہوں نے فاتح ایران میں بڑی کردار ادا کی. ایک تو فاتح مدائن ہے اور دوسرے پورے جہاد کے امیر رہے. حضرت خالد ابن الولید کے معزول کے بعد حضرت ابو عبیدہ تھے. امین هذه الامہ, اس امت کے امین جو ہیں وہ تھے. تو یہ 2 وہ 2 وہ 4 کتنے ہو گئے؟ کتنے ہو گئے؟ 8 ہو گئے. اب ایک نام وہ ہے ذرا کیا ہے بار بار نہیں آتا, جن کا نام ہے سعید ابن زید. یہ سعید ابن زید وہی ہیں جو حضرت فاطمہ کے شوہر اور حضرت عمر کے بہنوی ہیں. ابھی جو میں نے واقعہ بیان کیا اسلام قبول کرنے کا, اس میں جو نام آیا تھا نا وہ بھی عشرۃ المبشرہ کے اندر ہیں, سعید ابن زید. اور ایک مالدار صحابی کا نام یاد رکھ لے, سب سے زیادہ مالدار ترین صحابی کون؟ عبد الرحمن بن عوف. تو ہو گئے 10. بڑا آسان طریقہ ہے, بڑا آسان طریقہ ہے, اشاروں سے پہچان لے. 4 خلفاء, طلحہ زبیر, سعد ابن ابی وقاص ابو عبیدہ, سعید ابن زید, عبد الرحمن بن عوف. ہو گئے 10. یاد رکھنے میں بھی آسانی. تو اب حضرت عمر کو جب نیزہ مارا گیا اس وقت تھے کون کون وہ بھی یاد رکھ لو. ابو بکر وفات پا چکے تھے, خود عمر کی وہ حالت تھی اب, تو انہی کے خلاف ان کے بعد ہی کیا ہے خلیفہ چننا تھا. تو یہ دونوں نکل گئے, تو باقی کتنے رہے؟ 8 رہے. 8 میں ہم پڑھ چکے ہیں ابو عبیدہ ابن الجراح طاعون امواس میں شہید ہو چکے ہیں. پڑھے نہیں پڑھے؟ پڑھے نا. کیا جی سوچ کو منجی ہلاتے ہی. ہاں پڑھ چکے ہیں ہم. تو باقی کتنے بچے؟ 7. اب 7 میں حضرت عمر نے احتیاط کے پہلو میں یہ کہہ دیا کہ ایک وہ میرا کیا ہوتا ہے بہن بھی ہوتا ہے. کون؟ سعید ابن زید. کہیں آگے چل کے کوئی یہ نہ کہے کہ انہوں نے رشتہ دار کو چن لیا, اس وجہ سے کہہ دیا کہ سعید ابن زید اندر نہیں آ سکتے. ہمیں کیا کرتے پہلے بنتے ہی اسے لاؤ اسے لاؤ, انہیں چھوٹا بھائی اس کے بعد صلاحیت ہے کہ نہیں کی,
ایک چھوٹی آفس بھی رکھ لو نا، پہلے کیا آتی رشتہ داری. اسی وجہ سے ہمارے آدھے بزنس ٹھپ ہو جاتے. صلاحیت نہیں دیکھتا بندہ، میری اتنا جی آفس ہے، اسے لا کو رکھو، اسے لا کو رکھو، دوسرے کو وہ درما دے تو اچھا آدمی آنگا، وہ نہیں دیکھتا. انہیں آتا نا پورا دبا لے گا، بعد میں کیا السلام علیکم بول کو جاتا رہتا اس کے بعد. اور اپنا اچھے کسی کو برا بولیں گے، وہ بھی بول نہیں سکتا، باہر جا کو تمہارے آدمی کو اتنا جو رکھے بولیں گے. تو اسی سے ہزار بزنس غارت ہوتے ہیں ہمارے. میں نے اس پر ایک آرٹیکل پڑھا ہے، کبھی وقت ملا تو میں کیا اشارہ کروں گا. ہمارے بزنس کے زیادہ تر نہ چلنے کی وجوہات میں سے ایک بہت بڑی وجہ کیا ہے؟ جب ہم کوئی کمپنی یا کوئی بڑے پیمانے پہ کوئی کیا ہے تجارتی چیز کھولتے ہیں تو ہمارا مسئلہ یہ ہوتا ہے کہ ہم صلاحیت دیکھ کے لوگوں کو نہیں لیتے، پہلے اپنے کو گھسانے میں لگے ہوئے ہوتے ہیں. تو اس معاملے میں حضرت ابوبکر صدیق نے بھی یہی کام کیا کہ میرا رشتہ دار کوئی نہ آیا. حالانکہ ان کے بیٹے عبد الرحمن تھے، بہت بڑے پوزیشن پہ تھے، پھر بھی انہوں نے کیا نہیں کیا؟ ابوبکر کو، حضرت عمر کو چنا. حضرت ابوبکر تو ان سے 2 ہاتھ آگے تھے. انہیں نے بعض لوگوں نے اس وقت مشورہ کیا کہ آپ کے بیٹے میں کیا خامی ہے عبداللہ ابن عمر میں؟ بہترین جوان ہے، اپنا تن من دھن لٹایا، ہر ایک جنگ میں شریک رہے، ذہین و فطین ہیں، حدیث کے کیا ہیں راوی ہیں، ہر چیز میں انہوں نے کیا ہے مکمل طور پر ہیں. آپ کے بیٹے میں خامی کیا ہے؟ آخر آپ بیٹے ہی کو بنا دیں. کہا کہ میرے بیٹے کو میں اس وجہ سے ہی بنانا نہیں چاہتا، تو میں پسند نہیں کرتا کہ میری رشتہ داری میں پھر یہ بوجھ آئے. میں ایک سنبھالا، اب میرے رشتہ داری کو کیوں میں بوجھ دوں؟ اس وجہ سے بھی نہیں چاہتا. اور دوسری بات یہ ہے کہ اپنی بیوی کو طلاق دینا نہیں آتا، میں ایسے شخص کو بنا دوں. ایک مرتبہ کا واقعہ ہے، وہ بعد میں بیان کروں گا. تو انہوں نے کبھی نہیں سوچا کہ عمارت اپنے گھر میں آئے، وہ تو نفرت کرتے تھے. تو اب دیکھا کہ عشرۃ المبشرہ میں جو باقی ہے ان کی شورا کمیٹی بنا کے منتخب کر لو. اس وقت عشرۃ المبشرہ کے اندر جو لوگ تھے وہ کل 7 تھے، اور انہیں سعید ابن زید کو یہ کہہ کے نکال دیا کہ یہ میرا داماد ہے، میرا بہنوی ہے، اور ہو سکتا ہے اس کو لوگ ترجیح دیں کہ عمر کا بہنوی ہے تو مجھے رشتہ داری کے اندر یہ چیز لانی نہیں ہے. تو یہ کہہ دیا کہ عمر ابن زید کو نکال دو، سعید ابن زید کو نکال دو، باقی 6 بچے. اس میں طلحہ بھی اس وقت مدینے میں نہیں تھے، طلحہ بن عبید اللہ ایک صحابی نہیں تھے. تو انہوں نے کہا کہ جب تک طلحہ آ جائیں انتظار کرو، لیکن انتظار کی مدت صرف 3 دن ہے. 3 دن کے اندر طلحہ آ جائیں تو ان کو بھی شامل کر لو. پھر اس کے بعد ان 6 کے اندر کوئی نہ کوئی خلیفہ چن لینا چاہیے. اگر طلحہ 3 دن تک بھی نہیں آئے تو جو 5 باقی ہیں وہی لوگ ایک کو چن لینا چاہیے، لیکن 3 دن سے زیادہ نہ ہو میری وفات کے بعد. یہ کہا. پھر 3 دن زندہ رہے اسی حالت میں، اور جس دن انہیں خنجر گھونپا گیا وہ دن جمعرات کا دن تھا اور فجر کی نماز تھی. تو یوں رکھ لیجئے کہ جس دن زخم لگا وہ پورا جمعرات گزرا، اور اس کے بعد کے 3 دن شمار کریں گے تو جمعہ، ہفتہ، اتوار کے دن جو کہ ایک کم محرم بھی تھا ساتھ میں، 24ویں ہجری میں بھی داخلہ تھا. تو اتوار کے دن ان کی تدفین ہوئی، وہ گزرے. اور پھر اس میں 3 دن کا وقفہ تھا خلیفے کو چننے کے لیے. تو گویا حضرت عثمان محرم 3 کو بیٹھے 24ویں ہجری کے. یہ ترتیب بندی ہے، یہ ڈیٹ یاد رکھیں، یہ ترتیب بندی ہے خلافت پر بیٹھنے کی. اب جو احوال پیش آئے اس پہ غور کرو کہ سب سے پہلے انہوں نے یہ کام تو کیا، جب خلافت کا بار ذمہ دار کی لوگوں پر پہنچا دیا تو اس کمیٹی پر پابندی کرنے کے لیے بھی بعض لوگوں کو باہر سے بلوایا. جیسے حضرت عبد الرحمن بن عوف کو کہا کہ دیکھو تم اس پورے 6 کی کمیٹی پر نگرانی رکھ کے جلد سے جلد کسی ایک کو خلیفہ چن لینا. اور اسی طرح مقداد بن اسود کو یہ کہا کہ دیکھو ان 3 دنوں کے اندر ان کو جمع کر کے فیصلہ لے لینا، اور جب یہ جمع ہو جائیں تو باہر جانے نہ دینا، دروازہ بند کر کے تم ان کو پہرا دینا کہ لوگ اور یہ آپس میں کیا ہے گڑبڑ نہ کر دیں. اور اسی طرح مسور بن مخرمہ کو یہ صحابی کو بلایا اور کہا کہ دیکھو یہ لوگ جب بھی جمع ہوں آپس میں مشورہ کریں
پوری نگرانی کرنا کہ کوئی وہاں دروازے پر آ کر نہ بیٹھے، اور سعد ابن ابی وقاص کو ذمہ داری دی کہ تمہاری ذمہ داری ہے کہ ان 6 کے اندر کوئی اختلاف نہ ہو، اور جو کوئی اختلاف میجارٹی کے برخلاف کرے گا اس کو قتل کر دو۔ اللہ اکبر! اختلاف حضرت عمر کی نظر میں کتنا بڑا گناہ تھا دیکھیے۔ سب کے سب وہ تھے جو عشرۃ المبشرہ میں شامل تھے، لیکن انہوں نے پہلے ہی بھانپ لیا کہ ایک کے اختلاف سے یا امت میں وہ اختلاف پڑے گا جو کہ آگے چل کے بہت برا اس کا پھل نکلے گا۔ تو حضرت عمر پہلے ہی کہہ دیا کہ اگر میجارٹی کے برخلاف کسی اکیلے نے اختلاف کیا تو اس کو وہیں قتل کر دو۔ یہ تب تمام ہدایات خلافت کی حیثیت سے تھے۔ پھر اس کے بعد خود ہی فرمایا، میں نہیں سمجھتا جس گروہ میں علی ہیں رضی اللہ عنہ اور عثمان ہیں رضی اللہ عنہ تو لوگ دوسروں کو ترجیح دیں گے، یعنی ان 6 میں سے میں سمجھتا ہوں کہ ان دونوں میں سے کوئی آئے گا خلیفہ۔ جس گروہ میں عثمان ہوں اور جس گروہ میں علی ہوں تو پھر لوگ دوسروں کی طرف نہیں دیکھیں گے۔ باقی عشرۃ المبشرہ سعد ابن ابی وقاص ہیں، عبد الرحمن بن عوف ہیں، طلحہ ہیں، زبیر ہیں، ان کو نہیں دیکھیں گے۔ مجھے امید ہے ان دونوں میں سے ہی کوئی آئے گا۔ خیر کوئی بھی آئے، میں اس کو نصیحت کرتا ہوں کہ وہ امت کی باغ دوڑ سنبھالنے کے بعد عدل و انصاف کو قائم رکھے، سب سے زیادہ انصار کا خیال رکھے، کیونکہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں حکم دیا تم میں سے جو بھی بڑا بنے گا وہ انصار کا خیال رکھے۔ کیوں؟ اگلی دنیا میں مسلمان بڑھتے جائیں گے لیکن انصار کم ہوتے جائیں گے۔ ان کی بیوٹی یہ ہے، حتیٰ کہ ایک زمانہ آئے گا انصار میں کوئی نہیں ہوگا، حالانکہ وہ بیک بون تھے، انہوں نے سہارا دیا۔ مدینے میں اسٹیبلش حکومت ہونے کے لیے سب سے زیادہ کردار ان لوگوں کا تھا۔ تو جو بھی امیر بنے انصار کا خاص خیال رکھے اور عدل و انصاف کا دامن پکڑے رہے، اور اپنے آپ کو ہرگز کوئی دربان مقرر نہ کرے کہ لوگوں کو اپنے امیر کے ساتھ بات کرنے میں تکلیف ہو۔ پھر یہ چیزیں اپنی طرف سے جب اطمینان ہوا کہ میں نے خلافت کی ذمہ داری صحیح لوگوں تک پہنچا دی تو اپنی فکر کیے، کہا کہ اپنے بیٹے سے عبداللہ ابن عمر سے کہ بیٹا جاؤ اماں عائشہ کو سلام کہنا اور پوچھنا کہ عمر پوچھتا ہے، یہ نہیں بولنا کہ امیر المؤمنین پوچھتے ہیں، کہیں امیر المؤمنین کے دبدبے پہ آ کے فیصلہ نہ کر دیں، بلکہ پوچھنا کہ عمر پوچھتا ہے کہ جو تمہارے حجرے میں ایک طرف کی جگہ ابھی خالی ہے، ادھر اللہ کے رسول ہیں، ادھر ابو بکر ہیں، اور ایک جگہ جو خالی ہے اس جگہ میں دفن ہونا چاہتا ہوں، اگر آپ اجازت دے دیں۔ تو اس وقت پوچھنا کہ امیر المومنین نہ بولنا، اس وقت پوچھنا کہ عمر پوچھتا ہے، عمر کی حیثیت سے مجھے پیش کرنا۔ پھر اس کے بعد عبداللہ ابن عمر بھاگے گئے، اما عائشہ یہ سن کے رو رہی تھی اس وقت کہ خنجر گھونپا گیا حضرت عمر کو، بات مشہور ہو چکی تھی۔ کہا کہ اماں ابا جان پوچھتے ہیں کہ یہ جگہ قبر کے لیے انہیں دی جائے جہاں ان کے ساتھی دفن ہیں، کیونکہ عموماً سنا کرتے تھے میں ابو بکر عمر گیا، میں ابو بکر عمر آئے، میں ابو بکر عمر مانتے ہیں، میں ابو بکر عمر نے کہا۔ یہ چیز پسند تھی کہ زندگی میں جو اکٹھا رہے برزخ میں بھی اکٹھا رہیں، جنت میں بھی اکٹھا رہیں، تو اماں آپ کی اجازت چاہیے۔ تو انہوں نے کہا عبداللہ ابن عمر سے کہ بیٹا اصل میں بات تو یہ ہے، یہ جگہ میں اپنے لیے پسند کی ہوئی تھی، یہ جگہ میں اپنے لیے پسند کی ہوئی تھی، لیکن آج عمر کو میں اپنے اوپر ترجیح دیتی ہوں۔ آج عمر نے پوچھا ہے، کبھی کچھ نہیں پوچھا تو یہ ٹکڑا پوچھا ہے، اس کے لیے میں ترجیح دیتی ہوں۔ جاؤ ابا جان سے کہہ دو کہ میں یہ جگہ برضا اور رغبت دیتی ہوں، یہاں ان کی تدفین ہو جائے، اس میں کوئی مسئلہ نہیں ہے۔ وہ خوشخبری لے کے بھاگتے دوڑتے آئے اور کہا کہ امیر المومنین خوش ہو جائیے، اللہ تبارک و تعالیٰ نے آپ کا مسئلہ آسان کر دیا ہے، اما عائشہ مان گئی ہیں۔ تو پھر بعض روایتوں میں آتا ہے کہ پھر بھی کہا کہ آج میں خلیفہ ہوں، ہو سکتا ہے کل آنے والے دنوں میں کبھی خلیفے کی خلاف کرنے کی وجہ سے کچھ ان کے اوپر مصیبت نازل ہو، یہ سوچ کے انہوں نے یہ حکم دے دیا ہو، کل میری میت بھی دروازے پہ کہہ کے ایک مرتبہ اور اجازت لے لینا، جب وہاں میت پہنچے گی تب بھی ایک مرتبہ اجازت پھر لے لینا۔ پھر اس کے بعد عبداللہ ابن عمر سے کہا، جب آخری دن تھے اتوار کا
تو کہا کہ بیٹے مجھے اٹھا کے بستر سے نیچے رکھ دو. کہا کہ ابا جان ایسی حالت میں آپ کو بڑی تکلیف ہوگی، خون رس رہا ہے، تکیہ بھیگ چکا ہے، دن بدن آپ کمزور ہوتے جا رہے ہیں، آپ کے لیے بستر ضروری ہے، آپ کو بستر سے نکال کے زمین پہ رکھنے میں بڑی تکلیف ہوگی آپ کو. کہا کہ بیٹے میں جو چاہتا ہوں وہ کرو، میرا جسم نکال کے بستر سے نکال کے زمین پہ رکھو. کہا کہ ابا جان آپ یوں تکلف کیوں کرتے ہیں؟ کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے تمہیں فلاں فلاں بشارتیں نہیں دی ہیں؟ کہا کہ بیٹا میں جو کہہ رہا ہوں وہ کر. جلال میں آ گئے تو بیٹا مجبور ہو گیا، بستر سے نکالا، زمین پہ رکھ دیا. تو حضرت عمر اپنی گال کو اپنے کلے کے اس طرف کو ایک طرف سے دہنی طرف کو اٹھا کے زمین سے رگڑنا شروع کر دیا. کہا کہ اے اللہ مجھ پہ رحم کر دینا، میں تیرے پاس آ رہا ہوں، پتہ نہیں کیا گناہ لے کے آ رہا ہوں، پتہ نہیں معافی ہوگی یا نہیں ہوگی. آج تیرا یہ ذلیل بندہ پیشانی پہ اپنے آپ کو رگڑتے ہوئے کہہ رہا ہے کہ اے اللہ اس وقت مجھے کیا ہے معاف کر دینا. پھر زبان سے یوں الفاظ نکل گئے، کل اگر قیامت کے میدان میں اللہ کہہ دے کہ عمر تیرے لیے جنت بھی نہیں ہے جہنم بھی نہیں ہے، تیرے اعمال اور تیرے گناہ سب برابر برابر ہیں، چھوٹ جا بس، جہنم بھی نہیں ہے جنت بھی نہیں ہے، تو میں سمجھوں گا یہ بھی بہت بڑا مسئلہ حل ہو گیا ہے، یہ بھی اللہ تبارک و تعالیٰ کا بہت بڑا رحم ہو گیا ہے، کم از کم مجھے جہنم تو نہیں ملی. ایک کون کہہ رہا ہے؟ ذرا دیکھیے، اللہ کا ڈر دیکھیے، اللہ تبارک و تعالیٰ کے سامنے کھڑے ہونے کا پوزیشن دیکھیے، اللہ رب العالمین کے سامنے اپنے اعمال کو حقیر سمجھنے کا پوزیشن دیکھیے. آج ہم چند نمازیں پڑھ لیں، چند صدقات کر لیں، چند کام کر لیں تو یوں سمجھتے ہیں کہ گویا ہم جنت کے حقدار بن گئے ہیں. یہاں عمر جیسی شخصیت پکار کے کہہ رہی ہے پورے مسلمانوں کو کبھی اپنے اعمال پہ نہیں اترانا، کبھی اپنے آپ پہ گھمنڈ نہ کرنا، سمجھو کہ تم اگر بلا معاوضہ چھوٹ جاؤ بس یہ بھی اللہ کا بہت بڑا کرم ہے. تو عمر کہہ رہے تھے اس وقت اللہ کل کے دن مجھے کہہ دے کہ عمر تو جو لے آیا ہے اس کے عوض نہ تجھے جنت ہے نہ جہنم ہے، تو میں سمجھوں گا کہ یہ بھی میرے لیے بہت بڑی آسانی مل گئی ہے، ورنہ تو اللہ کے کرم کے علاوہ میں جنت کو کیسے جا سکتا ہوں. یہ الفاظ تھے اس وقت جب کہ پوری امت متفق تھی کہ یہ افضل الانبیاء بالتصدیق، پورے انبیاء کے بعد حضرت ابو بکر صدیق ہیں، پھر اس کے بعد عمر ہیں، اول نمبر پہ حضرت صدیق ہیں، دوم پہ حضرت عمر ہیں. لیکن یہاں حال یہ ہے کہ رو رہا ہے اور اپنے زمین پہ کیا ہے رگڑ رہے ہیں اور اللہ کے پاس دعائیں کر رہے ہیں، اللہ مغفرت کر دے مجھے، اے اللہ تو ہی مغفرت کرنے والا ہے. پھر اس کے بعد انہوں نے پوچھا مجھ پہ کتنا قرض ہے؟ کہا کہ اتنا. جو مکان میں وہ رہ رہے تھے نا، بتایا جاتا ہے کہ آج کا جو باب السلام ہے، آپ مدینہ جائیں، آپ کو جو ہے روضہ دیکھنے کے لیے، قبر مبارک دیکھنے کے لیے جس دروازے سے داخل ہونا پڑے گا وہاں باب السلام لکھا ہوا ہوگا. یہ باب السلام کے دروازے کے بالکل پچھواڑے میں ان کا گھر تھا. وہاں پر آج بہت توسیع ہو گئی مسجد نبوی کی، اس وجہ سے کیا ہے آج کی جو کچھ بھی مسجد نبوی ہے سمجھتا ہوں کہ اس زمانے کے پورا مدینہ تھا، یہ پورا مدینہ تھا. تو یہ اصل میں گلیاں ہوا کرتی تھی. تو یہاں پر حضرت عمر کا مکان تھا جو بالکل باب السلام کے وسواس پچھواڑے میں تھا، جو کہ ان کا ذاتی مکان تھا. تو حضرت عمر نے کہا کہ جتنا قرضہ ہے میرا مکان بیچنا، میرے بعد قرضہ ادا کر دینا اور اس کے بعد ترکہ تقسیم کرنا. اللہ کے اس بندے کو کیا قرض جس کے انڈر میں پوری دنیا تھی، جس کے بیت المال میں مال غنیمت کی حیثیت سے سینکڑوں نہیں، ہزاروں نہیں، اس سے کروڑوں روپیے اور جائیداد ہیرے جواہرات پڑے ہوئے تھے، جو ایک ایک بندے کو خود نکال کے سالانہ ماہانہ ایک ایک چیز الگ الگ کیا ہے ہاتھ کھول کے بانٹ رہا تھا. اس کے لیے کون سی قرضداری پڑ گئی؟ نہ خود اچھا پہننے کے لیے تیار تھا، نہ اچھا کھاتا تھا. قناعت پسندی یوں تھی کہ کبھی کبھی کپڑے میں چمڑے کا پیوند لگا لیتے تھے، کپڑے میں چمڑے کا پیوند لگا لیتے تھے. اور کھانے میں اتنا کم احتیاط تھی کہ پورے اہل و عیال پورے مل کے فرمائش کرتے تھے
کہ ایک روٹی ہی اضافہ کر لیجئے، کہتے کہ عمر اس میں زندہ رہ سکتا ہے تو بس کافی ہے، میں مزہ کے لیے نہیں، زندہ رہنے کے لیے کھاتا ہوں۔ آخر ویسی کون سی چیز آ گئی جس میں قرضداری ہو گئی؟ مسلمانوں یہ سوچو، ان لوگوں کو قرضداری اس وجہ سے ہو گئی کہ وہ حد سے زیادہ خیرات کرتے تھے، اپنا آپ کا بچا ہوا نہیں دیتے تھے، صرف اپنے کھا پی کے جو بچ گیا وہ دینا ہی سب سے اعلیٰ مقام ہے، سب سے اعلیٰ اولین مقام ولیوں کا کیا ہے؟ وَيَسْأَلُونَكَ مَاذَا يُنْفِقُونَ، لوگ آپ سے پوچھتے ہیں کیا خرچ کریں، قُلِ الْعَفْوَ، جو تمہارا بچت رہے سب خرچ کرو، کھاؤ پیو بچت جو ہے خرچ کر دو، جمانے کی نیت ہی نہ رکھو۔ جمانے کو اسلام ابھارتا ہی نہیں، بلکہ جمانے کو اللہ تبارک و تعالی بڑی کڑی نظروں کے ساتھ اور کڑے الفاظ کے ساتھ استعمال کیا ہے۔ وَيْلٌ لِكُلِّ هُمَزَةٍ لُمَزَةٍ الَّذِي جَمَعَ مَالًا وَعَدَّدَهُ، ویل ہے، خرابی ہے اس کے لیے جو لان تان کرتا ہے، طنز کرتا ہے، ہمز کرتا ہے، آنکھوں سے اشارہ کرتا ہے۔ وہ کون ہے؟ الذی جمع مالا وعددہ، جو مال جمع کرتا ہے گن گن کے رکھتا ہے، 99 ہیں 100 کب بناؤں گا، 1000 ہیں 2000 کب بناؤں گا، لاکھ ہیں 2 لاکھ کب بناؤں گا۔ مالا وعددہ یحسب ان مالہ اخلدہ، سوچتا ہے کہ یہ مال اس کے ساتھ ہمیشہ رہے گا، کلا ہرگز نہیں، لیمبذن فی الحطمہ، اس مال کو اٹھا کے اور اس کے ساتھ اس کو بھی اٹھا کے حطمہ میں پھینکا جائے گا۔ وما ادراک ما الحطمہ، تم کیا سمجھتے ہو حطمہ کیا ہے؟ نار اللہ الموقدہ، اللہ کی بھڑکائی ہوئی آگ ہے، التی تطلع علی الافئدہ، تمہارے دلوں تک جا کے لپٹ جائے گی۔ انہا علیہم موصدہ، اس کے اندر تمہیں لمبے لمبے ستونوں میں بند کر دیا جائے گا۔ فی عمد ممددہ، آگ کے لمبے لمبے ستونوں میں، آگ کے لمبے لمبے ستونوں میں مال گن گن کے رکھنا، مال کی حوث کرنا۔ تو اللہ نے مال جمع کرنے کی کبھی نہیں ابھارا، ہاں جمع کر لیا تو جائز کہا اسلام نے، لیکن اصل اللہ والوں کا طریقہ کیا رہا؟ فرمایا کہ جو بچے دے دو، قل العفو، کھاؤ پیو بچے دے دو۔ یہ اللہ والے اس سے بھی بڑے پوزیشن پہ تھے، جو بچے وہ تو دیتے ہی تھے، جو نہیں بچے وہ بھی قرض لے کے دیتے تھے، جو نہیں بچے وہ بھی قرض لے کے دیتے تھے، اس وجہ سے قرض دار ہو جاتے تھے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی وفات ہوئی، اس دن چراغ جلانے کے لیے تیل نہیں تھا، اپنی زرہ جو جنگی کوٹ ہوتا ہے وہ ایک یہودی کے ہاں گروی رکھ کے اللہ کے رسول بھی قرض لیا ہوا تھا۔ اللہ کے رسول کو قرض کی کیا ضرورت پڑ گئی؟ کون سے عیش و آرام تھے دنیا کے جس کے لیے قرض دار ہو گئے؟ نہیں، یہ اللہ والوں کے وہ صفات ہیں جو بہت اعلیٰ ہیں، دیتے اتنا کہ جتنا ضرورت شریعت نے بھی نہیں کیا، جتنا اللہ تبارک و تعالیٰ نے بھی حکم نہیں دیا، اس سے زیادہ قرض لے کے خیرات کرتے تھے۔ اس وجہ سے اللہ کے رسول بھی وفات کے وقت گروی رکھی ہوئی تھی زرہ، گروی رکھی ہوئی تھی زرہ۔ ابو بکر کی وفات کے وقت بھی یہی حال تھا، پوچھا مجھ پہ کتنا قرض ہے، کتنا بیت المال سے میں لیا ہوں؟ کہا کہ اتنا لیے ہیں۔ کہا کہ میرا گھر بیچو، میرے بعد ترکے میں میرا قرضہ ادا کرو، پھر اس کے بعد وراثت میں تقسیم کرو۔ ابو بکر کو کیا ضرورت پڑ گئی تھی؟ نہیں، اپنے آپ سے زیادہ اللہ کی راہ میں خیرات کرتے تھے، اور یہ خیرات چھپ کے کرتے تھے، لوگوں کو پتہ نہیں ہوتا تھا کہ دینے والا کون ہے۔ جب گزرتے تھے، وفات ہوتی، تب معلوم ہوتا تھا اتنے گھرانوں کو جو پیسہ آ رہا تھا اتنے دن سے، وہ حضرت عمر کے جیب سے آ رہا تھا، حضرت عمر کے جیب سے آ رہا تھا۔ طلحہ بن عبید اللہ کہتے ہیں میں نے رات میں دیکھا ایک جھوپڑیاں اور اس کے اندر ایک عورت رہتی تھی، وہاں سے حضرت عمر نکلے، یہ شک گزرا، امیر المومنین، رات کا موقع، ایک عورت کے گھر سے، آخر کیا ماجرا ہے؟ میں نے نوٹ کرنا شروع کیا، دیکھا کہ ایک دن، پھر دوسرے دن بھی یہی ہوا، تو میں نے تیسرے دن فیصلہ کیا کہ اندر جا کے دیکھ ہی لوں معاملہ کیا ہے، ماجرا کیا ہے۔ عجیب بات بھی دل کے اندر اٹھنے لگی۔ میں اندر گیا تو کیا دیکھتا ہوں کہ ایک بڑھیا ہے جو معذور ہے، اور اس کی بالکل گھر کی صفائی وغیرہ کلین رکھا ہوا ہے، اور اناج کھانے پینے کا ساتھ میں رکھا ہوا ہے۔ میں نے پوچھا کہ ابھی جو شخص آ کے گیا تھا وہ کیا کرنے اندر آتا ہے؟ کہا کہ اللہ اس کا بھلا کرے۔ اس کو پتہ نہیں تھا کون آ رہا ہے۔ اس نے کہا کہ اللہ بھلا کرے،
اس سے پہلے بھی ایک شخص آتا تھا اور وہ میری پورے گھر کی صفائی کرتا تھا اور پوچھتا تھا اماں جان آج کا سودا کیا ہے. پھر اس کے بعد جو میری ضرورت ہے وہ لا کے رکھ دیتا تھا. پھر اس کے بعد کچھ مدت ہوئی وہ آنا چھوڑ دیا تو دوسرا بندہ آنے لگا. پھر اس کے بعد وہی کام وہ بندہ کر رہا تھا اور وہ بھی ہمارے پورے گھر کی صفائی کرتا ہے اور اس کے بعد پوچھتا ہے اماں جان آپ کو ضرورت کیا ہے. جو ضرورت کی چیزیں ہوتی ہیں وہ لا کے رکھ کے مجھے چلا جاتا ہے. یہ ہر دن کا معاملہ ہے. میں نے کہا کہ ہائے میری ماں مجھے گم کرے, میں نے کس پہ اپنے آپ کو اپنے خیالات کو برباد کیا تھا. یہ عمر ہے اور اس سے پہلے آنے والا ابو بکر ہے. یہ عمر تھا جو کہ رات کے اندھیرے میں بڑھیا کے پاس جاتے تھے اور گھر کی صفائی کرتے تھے, گھر کی صفائی. پھر اس کے بعد ضرورت کی چیزیں رکھتے تھے. پھر کہتے تھے کہ اماں جان کچھ چاہیے تو دوسرے دن بتا دینا. اور اس سے پہلے یہی چھپ چھپا کے ابو بکر کر رہے تھے. جب ابو بکر گزرے تو 2-3 دن کا وقفہ ہو گیا آنے میں حضرت عمر کو. پھر آنے لگے کہ ان کے بدلے میں آ رہا ہوں. چھپ چھپا کے پوری انسانیت بے خبر, اتنی بڑی سلطنت کے خلیفے نہیں معلوم, اپنی نیکیوں کو یوں چھپانے والے بندے تھے. حیف ہے ہم پر, آج کے ہمارے اعمال پر, کہ ہم کیا کر رہے ہیں. وہ کیا لوگ تھے جنہوں نے زندگی وقف کی بندگی کے لیے. ہم بھی کیا لوگ ہیں جو کہ بندگی وقف کی زندگی کے لیے, اس دنیا کے لیے ہم نے اللہ کی بندگی کو ٹھکرایا. یہ وہ لوگ تھے جنہوں نے اپنی بندگی کو اللہ تبارک و تعالیٰ کے لیے سب کچھ چھوڑ دیا. یہ وہ لوگ ہیں, ایک ایک لمحہ پڑھتا ہوں تو رونگٹے کھڑے ہو جاتے ہیں. ان لوگوں کا یہ حال تھا تو ہمارا کیا ہوگا. ہمارے پاس کون سی چیز ہے؟ نہ دنیا اچھی ہے, نہ دین اچھا ہے, نہ نمازیں اچھی ہیں, نہ زکوٰۃ اچھی ہے, نہ عمرہ اچھا ہے, نہ حج اچھا ہے, نہ معاملات اچھے ہیں, نہ خیرات اچھے ہیں. پھر کس بنیاد پہ ہم کہیں کہ ہم جنتی ہیں؟ پھر کس بنیاد پہ ہم لالچ کریں کہ اللہ تبارک و تعالی ہمیں جنت بھیج دے گا؟ یہ تو وہ اصحاب ہیں جنہوں نے سب کچھ پایا. صرف اتنا نہیں پایا بلکہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی زبان مبارک سے بار بار پایا کہ تم جنتی ہو, تم جنتی ہو. تمہارے محل کو دیکھا ہوں, تمہارے حور کو دیکھا ہوں, تمہارے فلاں محل کو میں نے دیکھا, تمہاری آواز کو جنت میں سنا. پھر بھی ان کا زہد, ان کا ورع, ان کا تقوی اتنا اونچا تھا کہ کہہ رہا تھا اس وقت بھی عمر عمر آج تیری مملکت ہلاک ہو رہی ہے. اب رب العالمین ہے, اس سے فیصلہ ہوگا. برابری میں چھوٹ جاؤں تو بھی بس ہے مجھے, برابری میں چھوٹ جاؤں تو بھی بس ہے مجھے. اللهم لولا أنت ما اهتدينا ولا تصدقنا ولا صلينا فاغفر فداء لك ما اتقينا ونحن عن فضلك ما استغنينا وأنزلا سكينة علينا وثبت الأقدام إن لاقينا إنا إذا صحابنا أتينا وبالصياح عولوا علينا إن الأولى هم بغوا علينا إذا أرادوا فتنة أبينا هم لولا أنت ما اهتدينا ولا تصدقنا ولا صلينا